اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھتے پر محمد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعزا جناب ظفر عباس صاحب کے خانوادے کی جانب سے یہ سیروزہ مجالس رکھی گئی اور ان کا انعقاد کیا گیا اور آج یہ اس کی اختتامی اور آخری اور تیسری مجلس ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ سامعین میں ذاکرین کی کثرت زیادہ ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ سامعین میں ذاکرین پوشیدہ ہوں، نہ یہاں جتنے ذاکرین ہیں وہ سب سامعین ہیں اور جتنے سامعین ہیں وہ سب ذاکرین ہیں۔ یہ کمال ہے اور واقعاً ہونا بھی یہ چاہیے۔ بہت کم اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا دوسرے کی نہیں سنتا، جو ذاکر ہوتا ہے وہ دوسرے کا سامنے نہیں بنتا۔ مگر آپ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے دیکھیں گے، میرے چھوٹے بھائی مولانا اطہر صاحب اللہ بیٹھے ہیں، مولانا خرم صاحب ہیں، مولانا وسیم صاحب ہیں، مولانا عباس صاحب ہیں، مولانا ذیشان صاحب ہیں اور دیگر جتنے افراد ہیں، جناب ساغر صاحب ہیں، احمد علی صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں، سونو صاحب ہیں، یہ سب جو ہیں یہ وہ سب ہیں جنہوں نے یہاں پڑھا ہے۔ جناب ساجد بھائی یہ سب وہ افراد ہیں جنہوں نے یہاں پڑھا ہے اور پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک یہ ذکر رہے گا۔ ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار وہ زندگی کا آخری دن ہو جس دن ہم اس ذکر کے لائق نہ رہیں۔ ذاکر کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے چلا جائے۔ بہت کم ہوتا ہے جو انسان ذکر کرتا ہوا آفیشیل جاتا ہے۔ جب وہ آفیشیل جاتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ قبر کے ادھر بھی ذاکر ہے، قبر کے ادھر بھی ذاکر ہے۔ چونکہ خود ذاکر کے گھر میں مجلس ہے، ایک ذاکر نے اس کا اہتمام کیا ہے، جناب شبی عباس صاحب خدا انہیں حیات طولانی دے، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے علماء بیٹھتے ہیں، بہرحال جب علماء عوام کا مجمع اور ہوتا ہے، خواص کا مجمع اور ہوتا ہے۔ خواص میں مطالب پہنچانے کے لیے الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں اور جب خواص لوگ ہوتے ہیں تو پھر الفاظ کم کر دیے جاتے ہیں اور مطالب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ میں پہلا جملہ اپنی تقریر کا کہہ رہا ہوں کہ ان 3 دن کی مجلسوں کا کمال یہ ہے کہ یہ شروع ام الحسنین سے ہوئی ہے، ختم ام البنین پر ہو رہی ہے۔ پہلا لفظ میں نے آپ کی خدمت میں صرف کیا ہے، صلوات پڑھے اور محمد والے اس کا آغاز ام الحسنین سے ہے اور ختم جو ہے وہ ام البنین سے ہے۔ جو ہے وہ ماں کو کہا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، ام ابیہا، ام البنین۔ یعنی ماں، موم، مدر، ماتا۔ آپ نے غور نہیں کیا جس زبان میں بھی لفظ ماں آیا شروع میم سے ہوا، میم ضرور آیا کیونکہ مامتا کا میم ہے۔ نہیں پہنچے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یہ مامتا کا میم ہے۔ اس میں جو ہے کیا ہے؟ ماں، 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 ماں۔ ماں ختمی نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ آ جائے، ماں۔ اور ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، صاحبان نظر لوگ ہیں، صاحبان منبر لوگ ہیں، اہل زبان لوگ ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کی پہلی عورت کو زوجہ بنایا، ماں نہیں بنایا۔ نہیں پہنچے آپ ندیری صاحب، آپ ادھر آئیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ نے
بنایا. آپ نے غور نہیں کیا. یہ ماں کی عظمت کا اعلان ہے کہ اگر وہ خدا چاہتا تو حوا کو آدم کی ماں بنا سکتا تھا، مگر ماں نہیں بنایا، زوجہ بنایا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ زوجہ تو کوئی بھی بن سکتی ہے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ بھائی نبی کی زوجہ تو کوئی بھی بن سکتی ہے. ماں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک. بھائی اللہ نے کائنات کی پہلی خاتون کو کیا بنایا؟ زوجہ بنایا، ماں نہیں بنایا. کیونکہ عورت کے 3 روپ ہیں. عورت کے 3 روپ ہیں. ساگر ادھر دیکھ لو بابو. عورت کے کتنے روپ ہیں؟ 3 روپ ہیں. یا وہ بیٹی ہوتی ہے، یا وہ زوجہ ہوتی ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے. یا وہ بیٹی ہے، یا وہ زوجہ ہے، یا وہ ماں ہے. علماء کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں. مگر ان تینوں منصبوں میں سے 2 منصب وہ ہیں جس کا اختیار اللہ کو ہے. ایک وہ ہے جس کا تھوڑا بہت اختیار بندے کو ہے. نہیں پہنچے آپ؟ اللہ طے کرے گا کہ کس کی بیٹی کسے بنانا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں پہنچے. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کس کی بیٹی کسے بنائے اور کس کو کس بیٹی کا باپ بنا دے. نہیں پہنچے آپ؟ بھائی اچھے کی بیٹی اچھی بنتی ہے، برے کی بیٹی بری بنتی ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اچھے باپ بھی ملیں گے ان کی بیٹیاں اچھی نکلی، برے باپ بھی ملیں گے ان کی بیٹیاں بری نکلی. تاریخ جا کے دیکھیں. تو کیا ہے؟ بیٹی کا اختیار کسے؟ اللہ کو. وہ جسے چاہے جس کی بیٹی بنا دے، جس کو چاہے جس کا باپ بنا دے. اسی طریقے سے ماں کا اختیار بھی اس نے رکھا ہے کہ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کس کی ماں بنا دے. مگر زوجہ کا اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا. مگر اختیار دینے کے بعد، نہیں غور کیا آپ نے، اختیار دینے کے بعد اسے تھوڑا سا خیال رکھنا پڑا. ہو سکتا ہے بندہ ہے، کہیں انتخاب میں خطا نہ کر دے، کہیں انتخاب میں کوتاہی نہ ہو جائے. اس لیے اس نے گنجائش رکھی کہ اگر پہلی اچھی نہ آئے تو دوسری لے آنا، اگر دوسری اچھی نہ آئے تو تیسری لے آنا، اگر تیسری اچھی نہ آئے. اب میں ایک جملہ کہوں، یہی وجہ ہے کہ جب تک اچھی گھر میں رہی دوسری کی ضرورت نہیں پڑی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اور یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے جس کی ماں بنا دے اور جسے چاہے جس کی بیٹی بنا دے. مگر زوجیت میں نہیں ہے. زوجیت میں آدمی اپنی چلا لیتا ہے، کبھی استخارہ کرا کے، کبھی مون بنا کے، کبھی حالات بنا کے، کبھی واقعات بنا کے، کبھی خیالات بنا کے، کبھی کیفیات بنا کے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. مگر یاد رکھیں 2 منصب اس نے اپنے پاس رکھے. مگر اللہ نے شرط رکھی اور وہ شرط پیغمبر کے ذریعے زمانے تک آئی. وہ شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو ہم نے اختیار تو تمہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے جسے چاہو اپنی زوجہ بنا لو، مگر زوجیت کے لیے اختیار دیا، مگر کوشش کرنا کہ جسے لاؤ وہ کفو ہو. وہ کیا ہو؟ کفو ہو. کفو سے مراد کیا ہے بھائی؟ دولت میں کفو ہو، شہرت میں کفو ہو. بتائیے کس طریقے سے کفو ہو؟ برابر کس طریقے سے ہو؟ دولت میں برابر ہو؟ نا 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 نا. معرفت میں آپ کے برابر ہو، صلاحیت میں آپ کے برابر ہو، علم میں آپ کے برابر ہو، عبادت میں آپ کے برابر ہو. اب میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ آگے بڑھ جائیے گا. اگر علی نہ ہوتے، بھائی نہیں پہنچے آپ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. اگر نبی چاہتے تو حدیث یوں بھی کر سکتے تھے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہیں تھا. مگر نبی نے یہ کہا کہ فاطمہ، علی کے کفو کے بعد نہیں کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی. نبی کا یہ نہ کہنا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کفو نہ ہوتا،
میں یہ تھا کہ علی کی زوجیت میں کسے آنا ہے؟ کسے آنا ہے؟ فاطمہ ہے۔ دیکھئے دو چیزیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے تربیت۔ دو چیزیں دونوں الگ الگ، یہ بات بھائی، ایک علم ایک تربیت۔ جہاں علم بیکار ہو جاتا ہے وہاں سے تربیت کام آتی ہے۔ اسلام نے جتنا زور تربیت پہ دیا ہے اتنا علم پہ نہیں دیا۔ پہنچے آپ بھائی سمیر صاحب کہاں ہیں؟ نیچے کیا کر رہے ہیں؟ بلاؤ ان کو ذرا، آواز دو شبیہ عباس کو بھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ نعرہ لگایا، پاپا کے نام پہ لگایا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ سنیے دو چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، ایک علم ہے ایک تربیت ہے۔ علم کم ہو کام چلے گا، اگر تربیت میں کمی ہوئی تو علم کا انبار بھی اس کو پر نہیں کر سکتا۔ علماء بیٹھے، آدھا درجن سے زیادہ علماء ہیں، مولوی ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اللہ نے تربیت کی ذمہ داری ماں کو دی ہے۔ یہی وجہ ہے جو اسلام نے نظام تربیت دیا ہے وہ دنیا کے ہر مذہب سے الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، دنیا کے ہر مذہب نے، ہر مکتب نے بچے کی تربیت کا جو نظام دیا وہ یہ دیا کہ جب بچہ بولنے لگے تب تربیت کرنا، جب بچہ چلنے لگے تب تربیت کرنا، جب بچہ باشعور ہو جائے تربیت کرنا۔ اسلام نے کیا نظام دیا؟ مولانا ذیشان مکرمی صاحب موجود ہیں، قدیری صاحب ہیں، مولانا تھر صاحب ہیں، صاحبان نظر لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھیں عباس صاحب اسلام نے کیا کہا؟ شعور کے بعد اسلام نے کہا نہیں، جب بچہ شکم مادر میں ہو، نہیں پہنچے آپ، جب بچہ شکم مادر میں ہے اب تربیت کا آغاز ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہا جہاں اس کا 4 مہینہ 1 دن ہوا اب تربیت ہوگی۔ کیسے؟ کہ اچھا بولو تاکہ بچے پہ اثر اچھا جائے، اچھی باتیں بیان کرو تاکہ بچے پہ اچھے اثر آ جائیں، ماں زیادہ سے زیادہ قرآن سنے۔ پہنچے آپ، ماں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے۔ بھئی یہ بچہ شکم مادر میں ہے، ابھی بچہ ماں کو نظر نہیں آ رہا ہے، ماں بچے کو نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی بچہ بول نہیں رہا ہے، ابھی بچہ چل نہیں رہا ہے، ابھی بچہ صحن کائنات میں نہیں آیا ہے، ابھی بچہ شکم مادر سے باہر نہیں آیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو تاکہ بچہ قرآن سن کے اس کے اثرات کیسے ہے؟ ابھی تو بچہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید میرے ذہن کی بانجھ اپجاؤ، کیا کہتے ہیں اسے، میرے یعنی ذہن کی بانجھ جو ہے وہ سوچ ہو جو میں آپ کی خدمت میں، مگر اثر تو رکھتی ہے، بہرحال تھوڑا سا اثر ہے اس میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو بچہ نظر نہیں آ رہا ہے ماں اس کی تربیت کرے۔ ابھی وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی وہ ظاہر نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی اللہ نے اس کی تربیت کا انتظام تم سے کرایا تاکہ تم سمجھو کہ جو اللہ نہ نظر آنے والے کی تربیت تم سے کرا سکتا ہے تو کیا نہ نظر آنے والے سے تمہاری ہدایت نہیں کرا سکتا؟ سے کہہ رہا ہے کہ تم تربیت کرو، کہاں شکم مادر میں۔ پوری توجہ فرمائیے گا، ایک ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلا جاؤں گا اور بات جناب ام المؤمنین کی طرف پڑھتی چلی جائے گی۔ تربیت کی ذمہ داری کسے دی؟ ماں کو۔ ماں قرآن پڑھے، ماں اچھے اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ بچے پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو باتیں کتابوں کی تھی، یہ تو باتیں روایتوں کی تھی، یہ تو باتیں حدیثوں کی تھی، اسے پروف کیسے کیا جائے؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ماں کے کردار کا اثر، ماں کی بول چال کا اثر آتا ہے اور پھر ہم لے جائیں اس تاریخ میں جو برسوں پرانی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں۔ حقیقت میں دکھائیں، میں دکھاتا ہوں، حقیقت میں دکھاؤں گا، اس کا اثر میں دکھاؤں گا کہ جب بچے آج شکم مادر میں ہوتا ہے تو ماں جو عمل کرتی ہے اس کا اثرات بچے پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مجلس جناب ام المؤمنین، صحن کعبہ میں دنیا کے تمام قاری جمع ہوئے،
صحن کعبہ میں دنیا کے تمام انٹرنیشنل قاری جمع ہوئے. سب سے چھوٹے کی عمر 11 سال تھی, سب سے بڑے کی عمر جو ہے وہ 18 سال تھی. انہوں نے آ کے اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھا. اب جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو دنیا جو تھی وہ انگشت بدندہ تھی. کیا پڑھ رہا ہے, کیسی لہن ہے, کیا کہنے, جواب نہیں چھوڑے. انہوں نے اپنے ساتھ کو پڑھوانے کے بعد کیا دنیا میں اور کوئی ہے قاری جو ان کا مقابلہ کرے؟ نہیں غور کیا. یہ جتنے قاری آئے تھے نا 7-8 جتنے قاری آئے تھے یہ مسلمانوں کے ملک کے تھے, اسلام کے ملک کا نہیں تھا. اب جب آئی تو ایران نے کہا بھائی ہم بھی ایک بچہ لے کے آئے. انہوں نے کہا بچہ کتنا بڑا؟ تو بچہ تھا 3.5 یا 4 سال کا. نام تھا محمد حسین طباطبائی. انہوں نے اس بچے کو دیکھا, کہنے لگے تو بول بھی نہیں پائے گا, یہ قرآن کی تلاوت کیسے کرے گا؟ اسے مائک دیا گیا. اب جو اس نے تلاوت کرنا شروع کی تو بڑے بڑے قاری اپنے آپ کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا بھائی یہ کون سا معجزہ ہے, اتنے بڑا بچہ تو باشعور ہی نہیں ہے, اسے پورا قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ اس نے کہا میرا کوئی کمال نہیں, جب میں شکم مادر میں تھا, میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی. بھائی ایک اہل سنت والجماعت کے ایک مولانا ہے, ان کا نام ہے منظور مینگن کر کے. انہوں نے میمن یا مینگن بہرحال جو بھی ہے, انہوں نے دعویٰ کیا شیعوں میں کوئی حافظ ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بڈھا حافظ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بچہ حافظ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے کسی بزرگ نے بھی 40 سال کے بعد کلمہ نہیں پڑھا. صلوات پڑھے محمد والا محمد پاک. ہمارے کسی بزرگ نے بھی 40 سال کے بعد کلمہ تو نہیں پڑھا. تو کیا وہ بچے میں, کیا وہ تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ماں کی تربیت کا اثر کس کو ہوتا ہے؟ بچے کو ہوتا ہے. اچھا جی, اب بچہ شکم مادر سے باہر آ گیا تو اب کیا تربیت کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں, اب تھوڑی سی تربیت کی ذمہ داری باپ پہ آئی. اچھا نام رکھے, اچھا نام رکھے, اسے گھوڑا چلانا سکھائے, اسے تیر اندازی سکھائے, یہ دکھائے. پھر اس کے تربیت کے حصوں کو 3 حصوں میں بانٹا. کہنے لگے جب تک یہ 7 سال کا ہے اسے بادشاہوں کی زندگی دو. جب یہ 7 کا مکمل کر کے 8ویں میں لگے تو پھر 7 برس جو ہیں وہ سختی والے گزارو, تاکہ انہیں پتا چلے کہ جو مل رہا تھا وہ فری میں نہیں مل رہا تھا. اور جب یہ 21 کا ہو جائے تو اس سے مشورہ لینے لگو. یعنی اسلام نے 21 سال میں آدمی سے انسان بنا دیا. اگر صحیح تربیت کرنے والا ہو, مگر انسان کی پہلی درسگاہ اور جو تربیت گاہ ہے وہ ہے ماں. وہ کیا ہے؟ ماں ہے. اب سنیے, مولائے کائنات بعد رسول کائنات کے سب سے بڑے آدمی کا نام ہے علی. سب سے بڑے آدمی کا نام ہے علی. 2 چیزیں رسول کی اور علی کی ایک جیسی. وہ کیا ہے؟ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک جناب فاطمہ زندہ رہی مولائے کائنات میں دوسری شادی نہیں کی. ہو گئی. مگر جب اب سنیے آپ, جب پیغمبر اسلام کی شادیوں کا نمبر آیا تو جناب رسول خدا نے بہت ساری شادیاں کی, تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے, مگر چند کے نام یاد ہیں. جیسے بی بی ام سلمہ نام لیا جاتا ہے, مختم تک پہنچایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مولائے کائنات نے بھی بہت شادیاں کی, تاریخ میں جا کے نام دیکھ لیجئے, مگر ایک بی بی کا نام لیا جاتا ہے جس کا نام ہے ام البنین. یہ ادھر ام سلمہ اور ادھر ام البنین ہی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ یا ادھر پڑھ جائیں تو کہیں کہیں ام حبیبہ کا بھی نام آتا ہے. وہ بھی اس لیے آتا ہے کیونکہ باپ کے نیچے سے مسرت چھینی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اسی کو یاد رکھتی ہے جو اہل بیت کی وفادار ہو. تاریخ اسی کو یاد رکھتی ہے جو اہل بیت کی وفادار ہو. جناب ام البنین, یہ جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, خدا کی قسم اگر اس آیت پر کسی نے مکمل طریقے سے عمل کیا ہے اس خاتون کا نام ہے فاطمہ کلابیہ. اس خاتون کا نام ہے. کل مولانا نے ایک لقب پڑھا تھا جناب ابوالفضل عباس کا, کیا تھا وہ؟ باب الحوائج.
یہی تھا نا حوائج کا دروازہ، جہاں آپ کی دعائیں پوری ہوں، مناجات ہوں۔ ایک لقب اور ہے جناب عباس کا، روح کانپ جائے گی سن کے، باب الحوائج نہیں، باب الحسین۔ حسین تک پہنچنے کا دروازہ کون ہے؟ عباس ہے۔ رکے رہیے گا، بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے کیا؟ ماں۔ اب سنیے آپ 2-4 جملے سن لیجئے، بات تمام ہو جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ جناب ام البنین کو کچھ دیر ٹھہروں، مگر چونکہ دامن وقت میں کچھ جائے نہیں ہے، 2 باتیں آپ سن لیجئے۔ پوری کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے بعد رسول علی۔ کسی میدان میں چلے جائیے، علی سے بڑا عالم نہیں ہے، مگر بھائیوں میں خود سب سے چھوٹے ہیں۔ پہلے 3 بھائی بڑے، چوتھے نمبر پہ مولا کائنات ہے۔ جب جناب سیدہ دنیا سے چلی گئی تو آپ نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا، بڑے بھی تھے، کہنے لگے عقیل میرے بھائی، میرے لیے کوئی اچھے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو خانوادہ بہادر ہو، شجاع ہو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ مجھ سے شادی کروں۔ جناب عقیل گئے اور وہ خانوادہ ڈھونڈ کے لائے کہ جو جناب ابوالفضل عباس کی ننیال بنے، قبیلہ بنی کلاب۔ اب سنیے گا بہت آرام سے، جب جناب مولا کائنات نے کہا کہ میرے لیے اچھے خاندان کی اچھی خاتون تلاش کرو، تو جناب عقیل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھائی تم امام ہو اور مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جس کے ساتھ تم نے اب تک زندگی گزاری اس سے بڑی خاتون کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ عظمتوں کی ملکہ ہے سیدہ، عظمتوں کی ملکہ ہے سیدہ، جس کے بارے میں سورہ کوثر ہو وہ ہے سیدہ، جس کے گھر میں سورہ لہر آئے وہ ہے سیدہ، جس کے دروازے پر رسول سلام کرنے آئے وہ سیدہ، جس کے بچے حسنین بنے وہ سیدہ ہے، جس کے دروازے پر فرشتہ خیاط بن کے آئے وہ سیدہ۔ اب یہ آپ شرط کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کسی سے بھی شادی کرنا ہے کر لیجئے، یہ شرطیں کیوں رکھ رہے ہیں؟ ایسی ہو، ویسی ہو، ویسی ہو، ویسی ہو، مگر سوال نہیں کیا۔ اور اگر عقیل سوال کرتے تو یقیناً علی یہی جواب دیتے، اے میرے بھائی اگر علی کو شادی کرنا ہوتی تو کسی بھی خاتون سے کر لیتا، مگر میں کیا کروں؟ میں اپنے لیے زوجہ نہیں عباس کے لیے ماں تلاش کر رہا ہوں۔ میں اپنے لیے زوجہ تلاش نہیں کر رہا، میں اپنے لیے زوجہ خاتون تلاش نہیں کر رہا، میں ایک ایسی خاتون تلاش کر رہا ہوں جو عباس کی ماں بن سکے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اہل نظر موجود ہیں، اگر آدھوں نے بھی سمجھ لیا میں سمجھوں گا میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ اللہ نے سنیے پوری کائنات میں اکھلوتے ہیں علی کہ جسے اللہ نے 2 فاطمہ دی۔ جملہ سنیے، یہ اکھلوتے ہیں علی، ورنہ رسول کو بھی ایک ہی فاطمہ ملی، رسول کو بھی ایک ہی فاطمہ ملی۔ اکھلوتے ہیں علی جنہیں 2 فاطمہ ملی، ایک فاطمہ الزہرا، ایک فاطمہ کلابیہ، مگر اللہ نے دونوں کو منصبوں سے نوازا۔ پہلی فاطمہ کی تسبیح قیامت تک جائے گی، دوسری فاطمہ کا توسل قیامت تک جائے گا۔ پہلی فاطمہ وہ ہے جس کی تسبیح سے استخارہ کر کے رضا الہی کا پتہ چلتا ہے، دوسری فاطمہ وہ ہے جس سے توسل کر کے مشیت الہی کو بدلتا ہے۔ پوچھئے علماء بیٹھے، سب سے مجرب عمل توسل فاطمہ۔ علماء جس توسل پر، خصوصاً علماء نجف جس توسل پر سب سے زیادہ یقین کرتے ہیں وہ توسل ہے توسل جناب بی بی ام البنین۔ آپ یقین جانے اس سے بہترین عمل، آپ کبھی کسی مصیبت میں گرو عمل کر کے دیکھیں، زیادہ بڑا عمل نہیں، صرف آپ نظر کیجئے بی بی میرا یہ کام ہو جائے 100 صلوات آپ کو دیا کروں، ناممکن ہے خدا کی قسم۔ بڑے بڑے علماء مجھ کے ذیشان بھائی صاحب کہ یہ مجرب نہیں ہے، ان سے پوچھیں علماء سے، مجرب ترین عمل ہے عباس کی ماں کا 2 فاطمہ، دونوں کا ایک عمل قیامت تک جائے گا۔ پہلی فاطمہ کی تسبیح قیامت تک جائے گا، دوسری کا توسل قیامت تک جائے گا۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ اولاد تو سب کو دیتا ہے، رہبر سب کو نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا
اولادیں تو ہر گھر میں پیدا ہوتی ہیں، رہبر کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑھ کے آگے جملہ کہوں، یاد رکھیے گا اللہ سپاہی تو سب کے گھر میں پیدا کرتا ہے، مگر لشکر حسینی کا علمدار سب کے گھر میں نہیں پیدا ہوتا۔ کتنی بڑی خاتون تھی، کتنی بڑی خاتون تھی۔ چلے گئے جناب عقیل بھائی کا حکم تھا، چلے گئے، پہنچے، جب پتا چلا کہ خاندان ابو طالب کا اور ابو طالب کا فرزند آیا ہے، پورا قبیلہ بنی کلاب میں جناب ابو الفضل عباس کے نانا کے استقبال کے لیے آ گئے، اس لیے کہ یہ تعارف کا محتاج تھوڑی تھی، دونوں قبیلے تعارف کا محتاج تھے، نہ یہ نہ وہ، یہ خاندان میں عظمتوں کا مالک تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے گھر میں آیا تھا، رسول ان کے گھر میں آیا تھا، نبی ان کے گھر میں آیا تھا، وحی ان کے گھر میں آئی تھی، جبرائیل ان کے گھر میں آیا تھا، اور وہ خانوادہ شجاعتوں کے دھنی اس خاندان میں آئے تھے، تلوار چلانے والے اس کے خاندان میں آئے تھے، تیر انداز اس خاندان میں آئے تھے، ایسا خانوادہ، اتنا بڑا خانوادہ۔ رات ہوئی، پورے قبیلوں کو بلایا گیا۔ جناب عقیل نے کہا کہ مجھے جناب فاطمہ کلابیہ کے بابا سے یعنی حضرت عباس کے نانا سے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں ایک رشتہ لے کر آیا۔ کہا کس خانوادے سے؟ کہا اپنے خاندان سے رشتہ لایا۔ وہ یہ سننا تھا اپنی جگہ سے کھڑو، کہاں بنی ہاشم، کہاں بنی کلاب، کہاں عظمتوں کے خاندان، کہاں شجاعتوں کا قبیلہ؟ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیے کہ کس کا لایا؟ جناب عقیل نے آہستہ سے کہا اپنے چھوٹے بھائی علی کا لایا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں، آپ نے احتیاط سے کام لیا، آپ نے یہ کہا ہے کہ علی کا لائے ہیں، یہ کہیے اس کا رشتہ لائے ہیں جو کعبے میں پیدا ہوا، اس کا رشتہ لائے ہیں جو رحلِ نبوت پر آیا، اس کا رشتہ لائے ہیں جس نے توریت زبور انجیل کو سنایا، اس کا رشتہ لائے ہیں جس نے قرآن آنے سے پہلے پڑھا، اس کا رشتہ لائے ہیں کہ جو فاتح خیبر ہے، اس کا رشتہ لائے ہیں جو فاتح خندق ہے، اس کا رشتہ لائے ہیں جو فاتح بدر و حنین ہے۔ کہاں؟ کافر؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ کریں، پورے قبیلے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ سنو اب وہ کام ہونے جا رہا ہے کہ اب تمہارے خاندان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ کہا بنی ہاشم کے یہاں سے رشتہ آیا ہے۔ کہا کس کا؟ علی کا رشتہ آیا ہے، کوئی کس کے یہاں پہ رشتہ دیا جائے؟ دیکھیں سردار کیسا ہوتا ہے، سردار کا کمال یہ نہیں کہ رشتہ آیا تھا تو اپنی بیٹی سے کہ دے دیتے۔ سب نے آج وہ کہا حضور ہماری تو بیٹیاں بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹی تو فاطمہ ہے۔ کفو دیکھیے کیسا ہوتا ہے، ہماری تو بیٹیاں بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ۔ گئے اور جانے کے بعد کہا میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ دیکھیں شریعت کسے کہتے ہیں، ہم شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم شریعت کے خلاف کیا ہے؟ ابا نے رشتہ طے کر دیا، بچی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس کی کوئی رائے نہیں، اس سے بس وہاں جا کے پوچھا جاتا ہے بیٹی کا تمہارا پڑھ لیں۔ شریعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں رشتہ قبول ہے، پورے قبیلے نے طے کیا کہ میری بیٹی سے آپ کے بھائی مولا کائنات کا رشتہ ہو جائے۔ فرمایا تیری رائے نہیں چاہیے، اپنی بیٹی سے جا کے پوچھ۔ اب سنیے جملہ ہوتا سمجھیے، خالی الہام مریم پہ نہیں ہوتا تھا۔ اب سنیے اور قریب آگے جملہ کہوں، خالی نرجس کا رشتہ رسول نہیں لائے۔ کبھی آپ یہ سمجھے کہ بی بی نرجس کا رشتہ رسول لے کے گئے؟ جناب عباس کے نانا چلے، حجرے میں آئے جس میں فاطمہ کلابیہ تھی، کہا میری بیٹی مبارک ہو۔ کہا کیا؟ کہا کہ تیرا رشتہ علی سے آیا ہے، تیری کیا رائے ہے، ہاں کرو گی یا نہ؟ بس ایک جملہ کا کہتی ہے بابا آپ کے پاس تو آیا جایا ہے، میں تو 3 دن پہلے رسول کو زبان دے چکی۔ تو آ جایا میں تو 3 دن پہلے۔ کہا بیٹی کیا؟ کہا بابا آپ کے پاس تو جناب عقیل آ جائے نا رشتہ لے کے، میں تو 3 دن پہلے خان میں تھی، میں نے دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، اب نہیں پہنچے۔ اگر یوسف کو بشارت ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور ستارے تو تم مان لو، اور عباس کی ماں کہہ رہی ہے میں نے خام میں دیکھا
کس خاتون کا رشتہ کیا؟ اللہ اکبر، فاطمہ. جملہ یاد ہے؟ یہ رسول اللہ کو بھی ایک فاطمہ، علی کو دو فاطمہ. کتنی بڑی عظمت کی مالکہ. گئے جناب اکی، جانے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کا رشتہ قبول ہو گیا، ٹھیک ہے، تاریخ رکھی گئی، علی دولہا بنے. آپ نے آہستہ سے سن لیا، علی اور دولہا، ایک تو علی اور اس پہ دولہا، اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. اب جو چلے نا تو فرشتے باراتی بن کے چلے. علی نے قدم رکھنا بڑھانا شروع کی. اب میں جملے بولتا جا رہا ہوں، آپ سنیے گا. اب جو بارات چلی نا، آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے خانوادہ ہے، فرشتے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ ستاروں کو چھٹی کے پروانے سنا دیے گئے، سورج سرخ رنگ کی قبا پہن کے آ گیا. علی بڑھتے جا رہے ہیں. کیفیت عجیب تھی، طوبہ جھکتا جا رہا تھا، کوثر اچھلتا جا رہا تھا، فرشتے صدقہ اتار رہے تھے، حوریں قربان ہو رہی تھی، غلمان صدقہ اتار رہے تھے. کون جا رہا ہے؟ کہ علی جا رہے ہیں. کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں؟ کہ فاطمہ کلابیہ کے دروازے پہ جا رہے ہیں. یاد رکھنا، جس شان سے رسول دولہا بن کے خدیجہ کے دروازے پہ گئے تھے، اسی شان سے علی دولہا بن کے ام البنین کے دروازے پہ گئے ہیں. دولہا بنے، شادی ہوئی، بی بی اس دروازے پر آئی جسے در سیدہ کہا. یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے شروع ہوا ہے. جانتے ہیں یہ جاتے ہو بگرے، جاتے ہی چوکٹ چومتے ہو، نجف جاتے ہو چوکٹ چومتے ہو، کربلا جاتے ہو چوکٹ چومتے ہو. پڑھ لیجئے گا جا کے تاریخ. دنیا میں پہلی خاتون ہے فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین، جب دلہن بن کے آئی اور اس چوکھٹ پر آئی جسے چوکھٹ سیدہ کہا جاتا ہے، تو آپ اتری، داخل نہیں ہوئی، جھکی، جھک کے چوکھٹ کو بوسہ دیا. بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ زوجہ بن کے نہیں آئی، حسنین کی کنیز بن کے آئی ہو. کیفیت کو محسوس کریں، فاطمہ کلابیہ کی کیفیتوں کو محسوس کریں. کون ہے؟ کون ہے؟ خاندان شجاع، بھائی شجاع، باپ شجاع، دادا شجاع، تیر انداز. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے اتنا بہادر خاندان تھا جناب عباس کی ننیحال کا کہ جو اس زمانے کے لوگ تھے نا، اپنی تلواروں پہ جنگ میں جانے سے پہلے اس خاندان کا نام لکھتے تھے. بھائی اتنا بڑا خاندان تھا. اچھا پھر تو رشتہ بھی ایسے گھر سے جانا چاہیے تھا کہ کم سے کم جو لڑکا رشتہ لے کے جا رہا ہے ایسے خاندان میں جن کا نام تلواروں پہ لکھا جا رہا ہے، تو پھر دولہا بھی تو ایسا ہو جس کے لیے تلوار وہاں سے آ رہی ہو. سلامت پڑھے نا پر محمد والے محمد پاک. کم سے کم اگر دولہا خاندان ہے، سسرال ایسی ہے، تو داماد بھی اسی کیفیت کا. ورنہ اگر یاد رکھیے گا، اگر کہیں پڑھے لکھوں میں جاہل داماد پھنس جائے تو زندگی جینا دشوار ہو جاتی ہے. سخیوں میں کنجوس پھنس جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. ہاں، اور بہادروں میں کوئی بزدل پھنس جائے تو زندگی تباہ. اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی تو ہمت نہ ہوتی کہ سسرال میں جا کے بولے. کیوں؟ کیونکہ جس سے بھی بات کرتا وہ کہتا تلوار میرے مقابلے پہ چلائے گا، تیر میرے مقابلے پہ چلائے گا، نیزہ میرے مقابلے پہ چلائے گا. مگر کوئی روایت نہیں کہتی کہ جب علی دولہا بن کے گئے سسرال کوئی آیا ہو کہ میرے مقابلے پہ چلائے گا. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جو دولہا بن کے آیا ہے اس کے لیے یہاں سے سند نہیں، جبرائیل وہاں سے سند لایا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جیسا سپاہی نہیں، علی جیسا سپاہی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. قدم آگے بڑھائیے. آئی روایت کا جملہ یہ کہ جس روز یہ شادی ہوئی، جس روز یہ عقد ہوا، اس روز حسنین کریمین شریفین جو ہیں وہ بیمار تھے، بخار میں مبتلا. جناب ام البنین آئی ہیں اپنے حجرے میں نہیں، پہلے حسنین کے حجرے میں. کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری سمجھ رہی تھی. نہیں سمجھے؟ ذمہ داری سمجھ رہی تھی. گئی تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اللہ نے 4 شعبان کو وہی بشارت پوری کی جو جناب فاطمہ کلابیہ نے دیکھا تھا. چاند میری گود میں آ رہا ہے، چاند میری گود میں آ رہا ہے. وہ چاند گود میں آ گیا. 2 جملے یاد ہیں. اللہ نے علی کو 2 فاطمہ دی، ایک وہ ایک وہ، ایک تسبیح والی ایک توسل والی. اب کیفیت کیا ہے؟ وہ ہے، وہ تسبیح والی فاطمہ وہ ہے جس کا لباس فرشتہ لے کے آیا ہے. توسل والی فاطمہ وہ ہے جس کے بیٹے کا لباس خود سیدہ سی کے دے کے گئی ہے. کہاں بیٹھے آپ میں کیا کر رہا ہوں؟ ذرا جاگئے، میں لفظ کہتا جا رہا ہوں. پھر سنیے، وہ جو تسبیح والی فاطمہ ہے نا، اس کا بیٹا حسین وہ ہے جس کا جھولا جبرائیل جھلاتے ہیں. اور یہ توسل والی فاطمہ وہ ہے جس کے بیٹے کا جھولا خود حسین جھلاتے ہیں. سنیے ایک جملہ اور کہہ دوں. وہ تسبیح والی فاطمہ وہ ہے جسے رسول سلام کرتے ہیں. یہ توسل والی فاطمہ وہ ہے جس کے بیٹے کو سیدہ سلام کہہ کے گئی ہے. تربیت کا اثر سنیے، تربیت کا اثر سنیے. جناب فاطمہ کلابیہ مومن ہوتا ہی ہے. گھر میں شوہر جو ہے کیا کرتا ہے؟ آواز دیتا. بھئی آواز ہی دیتا. بیوی کو کیا کہتا ہے؟ ہم مولوی لوگ تو کہتے ہیں خانم بیگم، ورنہ عموماً گھروں میں جو ہے کیا کہتے ہیں؟ نام لے کے بلاتے. مولا کائنات بھی نام لے کے بلاتے. فاطمہ آؤ، فاطمہ بیٹھو، فاطمہ اٹھو، فاطمہ یہ کر دو، فاطمہ وہ کر دو. بی بی نے آ کے خواہش ظاہر کی، مجھے فاطمہ نہ بلائیں. احساس دیکھے گا، مجھے فاطمہ نہ بلائیں. کہ کیوں؟ کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں بچوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جب آپ فاطمہ کہتے ہیں، ابھی بیٹے نہیں ہوئے تھے، علی نے خود کہا کہ تو پھر آج سے تم ام البنین ہو. تم آج سے کیا ہو؟ ام البنین. دیکھیے عموماً جو ہوتا ہے ہوتا ہی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے، مثلا ہماری والدہ جو تھی وہ اپنے والد کو ابا نہیں کہتی تھی، مرحومہ خدا غنی کا رحمت کرے، چچا کہتا ہے. میں نے اکثر میں نے کہا میاں آپ چچا کہہ کے بات کیوں کرتی ہیں؟ کہ اس لیے کیونکہ گھر میں جتنے بڑے تھے وہ چچا کہتے تھے تو ہم بھی چچا کہنے لگے. ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اکثر لوگ یہی ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا؟ کیونکہ بچے جو بڑوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں وہی بولتے ہیں. اب سمجھو کہ حسین کو کبھی عباس نے بھائی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ کبھی ام البنین نے بیٹا نہیں کہا. یا سیدی و مولائی، اے میرے سید اور مولا. جب ماں ام البنین جیسی ہو تب بیٹا عباس بنتا ہے. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. یہ قبولیت مجلس ہے کہ فضائل کی باب میں آپ کیفیت تاری ہو گئی. جب ماں ام البنین جیسی. آگے بڑھیں آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں. کیسی خاتون؟ وہ خاتون ہے جو کربلا کے بعد تک زندہ رہی ہے. مدینے میں جب حسین گئے تو 2 کو ذمہ دار بنا کے گئے خواتین، ایک ام سلمہ ایک ام البنین. 2 خاتون. نہیں غور کیا آپ نے؟ میں لفظ چھوٹا کہہ گیا. سغرا کون ہے؟ کون ہے سغرا؟ حسین کی بیٹی. حسین کون ہے؟ امام. امام یعنی حجت خدا، امام یعنی منصوص من اللہ، امام یعنی اللہ کا نمائندہ. غور کرو، جس پر حجت خدا یقین کرے.
بھئی آپ خود سوچئے، ہم اور آپ جب جاتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کیسے سپورٹ کر کے جاتے ہیں؟ ان ہاتھوں میں جاتے ہیں جن پر اپنے جیسا یقین ہو۔ اور میں نے شاید لفظ چھوٹا کہا، آپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری کس پہ دیتے ہیں؟ وہ جس پر آپ کو اپنے جیسا یقین ہو۔ ہم جیسے، ہم چھوٹے چھوٹے لوگ اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر اس میں بیٹی بیمار ہو تو پھر چاہتے ہیں کہ اور ذمہ دار ہو، جسے حسین صغرا کے لیے ذمہ دار سمجھے۔ میں اور قریب کروں، جس کے ہاتھ میں حسین کربلا جاتے ہوئے صغرا کا ہاتھ دے، اسے ام البنین کہتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اگر یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ قرابت داروں سے مودت کریں۔ کون ہے، کون کرتا ہے مودت؟ ہم اور آپ؟ نا مودت تو کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ جناب ام البنین نے، جناب ام البنین نے۔ جملہ سن لیجئے روایت کا، جب جناب ام البنین کا وقت آخر آیا نا، جناب ام البنین کا وقت آخر آیا، جناب فضہ جناب ام البنین کے بعد تک جی ہیں۔ جناب ام البنین کی وفات پہلے اور جناب فضہ کی بات میں۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب دیکھیں کسے کہتے ہیں مودت، کسے کہتے ہیں، جب آئی قریب تو آخر میں کہا بی بی کوئی ایک جملہ تو ایسی کہہ جائیں جو میں اپنی بچی ہوئی زندگی کو بہتر بنا لوں۔ تو تاریخ کہتی ہے مسکرائیں اور مسکرا کے کہا فضہ جتنی زندگی بچے بس ایک ہی جملہ دہراتی رہنا۔ کا کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آخری جملہ جناب ام البنین کی زبان پہ کیا تھا؟ سلام کیا ہے حسین کو۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں، ارے کوئی کسی پہ مال قربان کر دے یہ مودت نہیں۔ ام البنین نے 4 بیٹے حسین پہ قربان کیے، اور جب تک زندہ رہی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کبھی عباس کے نام پر روئی ہو، کبھی جعفر کے نام پہ روئی ہو، کبھی عثمان کے نام پہ روئی ہو۔ جب بھی روئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جنت البقیع میں آ کے 4 نشانے قبر بناتی تھی، کہتی تھی جعفر تجھے نہیں روں گی، عباس تجھے نہیں روں گی، عثمان تمہیں نہیں روں گی، اور اس کے بعد کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی حسین اے میرے مولا، اے میرے سید، اے میرے سردار۔ مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ یہ راتیں ہیں میں لائق مبارکباد ہے جناب شبی عباس صاحب کہ انہوں نے ان تاریخوں میں اس پروگرام کو رکھا، منسوب کیا ہے۔ آج جتنی مجلس ہوتی ہے نا اس میں رومال لے کے سیدہ آتی ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ عباس رومال لے کے آئے ہوں گے۔ ارے رومال کیسے لائے جس نے اپنے بازو کربلا میں حسین اے میرے مولا، یقیناً آپ کے تو ہاتھ نہیں مگر امام زمانہ رومال لے کے آئے۔ اے میری جدہ کے ماتم دارو، اے میری اماں کے عزادارو۔ جب 21 رمضان کی رات آئی نا، اور علی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی علی پاؤں پھیلاتے تھے کبھی سمیٹتے تھے، اس طرح کی کیفیت یہ تھی، تو علی نے وصیتیں کی، سب کو بلا کے حسن کے حوالے کی۔ تاریخ کا جملہ یہ بغل والے حجرت سے چوٹ کی آواز آئی۔ علی نے کہا کون رویا؟ کہتے ام البنین روئی ہے۔ کہا بلاؤ بی بی آپ کیوں رو رہی؟ بس ایک جملہ کہا، کہتی ہے میرے سید سردار میں یہ رو رہی ہوں کہ آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، میرا عباس اکیلا کھڑا ہے۔ آواز دی عباس عباس آئے۔ وصیت کا جملہ سنیے، خدا کی قسم ابھی میں کتاب میں پڑھ کے آؤں، وصیت کا جملہ سن لیجئے۔ مولا کائنات نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے، سنو جب تربیت کرنے والی ماں ایسی ہو اور باپ ایسا تو بیٹا کیسے بتا ہے؟ ہاتھ اب حسین کے ہاتھ میں دے گیا، عباس خبردار جب تک میرا حسین پیاسا ہے پانی نہ پینا۔ اے عباس جب تک میرا حسین پیاسا رہے
چلا ہے. میں نے کتاب میں نہیں پڑھا مگر خطبہ سے سنا ہے کہ جناب ام البنین آئی ہیں. کہنے لگی مولا ایک لمحے کے لیے میرے عباس کو مجھے دے دیجئے. کہ لے جائیے اماں لے جائیے. لائی روضہ رسول پہ لائی. ایک ہاتھ عباس کا روضہ رسول پہ رکھا, ایک اپنے سر پہ رکھا. کہنے لگی عباس یہ بتا تیرا دہنا ہاتھ کہاں ہے؟ کہ اماں روضہ رسول پہ. بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہتے اماں آپ کے سر پہ. کہتے میرے لال ان دونوں کی قسم کھا اور وعدہ کر جب تک بازو سلامت رہیں گے حسین پہ آنچ نہیں آئے گی. سلام ام البنین, اے بی بی سلام ہو, تربیت کر کے عباس دے دیا. وفاؤں کا خدا. دو جملے اور سن لیجئے. خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے, امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول کریں. اللہ آپ اس گھر کو آفتوں سے بچائے رکھے. اللہ آپ سب کو حسین کے بھائی عباس کی زیارت نصیب کرے. بس دو جملے سنیے, دو جملے سن لیجئے. جب آیا ہے نا قافلہ لوٹ کے, جب ہم مدینے گئے تو ہمیں بھی ایک ساتھ لے کے گئے. وہ سب کو لے جاتے ہیں مدینے میں رہتے ہیں, زیارت کراتے ہیں. غیور نام ہوگا. وہ لے کے گئے, جو لوگ گئے مدینے وہ بتائیں. آج بھی وہ جگہ ہے, آج بھی وہ جگہ موجود ہے. کون سی جگہ؟ کون سی جگہ؟ جہاں قافلہ کربلا سے آ کے رکا. پہلے وہ شہر کے باہر تھے, اب اندر آ کے. مگر اس دور میں بھی ایسی ویران تھی, آج بھی ایسی ہی ویران ہے. اس دور میں بھی اجڑی ہوئی تھی, اس دور میں بھی اجڑی ہوئی. رسول کے نواسے نے سید سجاد نے لا کے وہاں قافلے کو روکا. خیمے لگائے گئے, بشیر کو بلایا. بشیر کو بلا کے کہا بشیر کہاں؟ کہ بشیر جاؤ, اور جانے کے بعد تمہارا باپ تو شاعر تھا, تم بھی شعر کہہ لیتے ہو کہ اسی لیے ہر مجلس میں شعروں کا پڑھنا ضروری ہے. چونکہ سید سجاد نے اشعار کے ذریعے آمد کا اعلان کرایا ہے, ورنہ یہ کہتے تھے جا کے کہتے. اب وہ جائیے مختل میں وہ پورے اشعار موجود ہیں جو عربی متن کے ساتھ موجود ہیں. میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو شعروں میں سنا رہا ہوں. بشیر پہنچا کہاں؟ مدینے میں, اور اس نے جا کے شعر پڑھا. لوگوں مدینہ شہر کے سردار آ گئے. لوگوں مدینہ شہر کے سردار آ گئے, لٹ کر غریب عابد بیمار آ گئے. لوگوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا. ارے مدینہ کے سید و سردار کربلا میں اجڑ گئے. مدینہ کے لوگ نکلنے لگے. بشیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب بشیر روایت کرتا ہے کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجمع پھٹنے لگا ہو کائی کی. مجمع نے پھٹنا شروع کیا اور ایک راستہ بن گیا. اب جو راستہ بنا تو میں نے آخر میں دیکھا کہ اس کونے پہ میں ہوں, دونوں طرف مجمع ہے, اور اس طرف ایک خاتون اسے کا سہارا لے کے آ رہی ہے. میں نے بغل والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے نہیں پہچانا, یہ ام البنین آ رہی ہے, یہ عباس کی ماں ہے, یہ وہ ہے جس نے کربلا میں 4 بیٹے قربان کیے. بشیر کہتا ہے یہ سننا تو میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا. ارے جس کی گود میں عباس پلا ہو, ارے جس کی گود میں کربلا کا علم تھا, ارے جس کی گود میں وفا تھا. کہتا ہے مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی, مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. وہ بی بی اسے کا سہارا لے کے میرے قریب آئی اور اس نے مجھ سے کہا بشیر کیا کہا تو نے؟ کیا قافلہ آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ کہ کون آیا ہے؟ میں نے کہا بی بی اجڑ کے آیا ہے. بشیر کہتا ہے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ام البنین سب سے زیادہ عباس کو چاہتی ہے اور عباس سے زیادہ حسین کو چاہتی ہے. کہتے ہیں ام البنین نے پہلا سوال کیا میرے مولا و آقا حسین آئے کہ نہیں آئے؟ بس یہ کہنا تھا. میں نے فوراً کہا بی بی آپ کا بیٹا جعفر مارا گیا. میں نے یہ سوچا شاید اپنے بیٹے کا نام سن کے بی بی بیٹھ جائیں گی, مگر جیسے انہوں نے سنا نا جعفر مارا گیا, فوراً کہا. میں نے جعفر کے بارے میں نہیں پوچھا, یہ بتا میرا حسین آیا کہ نہیں؟ کہنے لگے بی بی آپ نے عثمان مارا گیا. پھر بی بی کہتی ہے میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں, یہ بتا میرا حسین آیا کہ نہیں؟ میں نے آخر میں کہا بی بی آپ کا عباس بھی مارا گیا. کہ تیرا کائنات اجڑ جائے, یہ بتا میرا حسین آیا کہ نہیں آیا؟ وہ یہ کہنا تھا. بشیر کا نام لگا
بنین زمین پہ بیٹھ گئی